بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اچھے اسلامک واقعات کے لیے ہمارے چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے۔ وہ ایک رات تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ پاس ہی گھوڑا باندھا ہوا تھا، دوسری طرف ان کا چھوٹا سا بچہ سویا ہوا تھا۔ تہجد کی نماز کے اندر انہوں نے قرآن مجید کی لمبی تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت کے اندر ایسے مگن ہوئے، ان کو جب تلاوت کی لذت آتی تو دل کرتا قرآن مجید کو اونچی آواز میں پڑھیں۔ جب اونچی آواز سے پڑھتے تو ساتھ باندھا ہوا گھوڑا چھلکتا اور دل میں خوف پیدا ہوتا کہ گھوڑے کے اچھلنے کی وجہ سے کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ جب اونچا پڑھتے لذت آتی تو خوف کی وجہ سے پھر آہستہ پڑھنے لگ جاتے، تو پھر جب آہستہ پڑھتے تو قرآن مجید کی تلاوت کی ایسی لذت نہ آتی، دوبارہ اونچا پڑھنا شروع کر دیتے۔ پوری رات ان کے ساتھ یہی معاملہ رہا، کبھی قرآن مجید کی تلاوت اونچی آواز سے کرتے اور گھوڑے کے اچھلنے کی وجہ سے پھر آہستہ پڑھنا شروع کر دیتے۔ تو تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جب انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آسمان کی طرف دیکھا کہ ستاروں کی طرح روشنیاں جو آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے عرش سے نیچے آئے تھے۔ آج تم اونچی آواز سے قرآن مجید پڑھتے رہتے، مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو فرشتے بھی ان کی تلاوت سننے کے لیے آتے تھے۔ صحابہ کے ساتھ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ ان کا ایمان ایسا تھا، دوسری وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید کو پڑھنے کا حق ادا کرتے تھے۔ اگر آج ہم اسی طرح قرآن مجید پڑھیں تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک غلام تھا، ایک دن وہ کام پر نہ گیا تو اس کے مالک نے سوچا کہ مجھے اس کی تنخواہ میں کچھ اضافہ کر دینا چاہیے تاکہ وہ دل جمی سے کام کرے اور آئندہ غائب نہ ہوا کرے۔ اگلے دن مالک نے اس کی تنخواہ سے زیادہ پیسے اسے دیے اور اس نے خاموشی سے رکھ لیے۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ غیر حاضر ہوا تو اس کے مالک نے غصے میں آ کر تنخواہ میں کیا گیا اضافہ ختم کر دیا اور اس کو پہلے والی تنخواہ دی۔ غلام نے ابھی خاموشی اختیار کی۔ مالک نے کہا، جب میں نے اضافہ کیا تو خاموش رہا اور جب کمی کی تو پھر بھی خاموش رہا، کیوں؟ اب غلام نے جواب دیا، جب میں پہلے دن غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ میرے بچے کی پیدائش تھی اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں اضافے کو میں نے رزق خیال کیا جو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ جب دوسری مرتبہ غیر حاضر ہوا تو اس کی وجہ میری ماں کی وفات تھی اور آپ کی طرف سے تنخواہ کی کمی کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو اپنے ساتھ واپس لے گئی۔ پھر میں اس رزق کی خاطر کیوں پریشان ہوں جس کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ایسی ہی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر دیں۔